الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلى آخر الآية. محترم حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، ماہ ذی الحجہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہ ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا اور محرم کا مہینہ ہجری کیلنڈر کا نیا سال ہوتا ہے. یاد رہے ہجری کیلنڈر جو ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے اور عیسوی کیلنڈر جو ہے یہ سورج کے اعتبار سے. چاند کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر میں مہینے جب بدلتے ہیں جب چاند بدلتا ہے. ہجری کیلنڈر میں مہینے جب بدلتے ہیں جب چاند بدلتا ہے. ہر بار جب چاند پہلی تاریخ کا طلوع ہوگا تو ہجری کیلنڈر کا مہینہ بدل جائے گا. مگر جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کا مہینہ کسی بھی اعتبار سے نہیں بدلتا بلکہ اس کے مہینے کے دن فکس کر دیے گئے. وہ ہمیشہ سے ہر مہینہ جتنے دن کا طے ہے اتنے دن کا ہی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسوی کیلنڈر کا حساب سال کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے نہیں. ذرا سا میں فرق بتا دوں کہ چاند اپنی پہلی حالت پر 29 یا 30 تاریخ کے بعد واپس آ جاتا ہے. چاند اپنی پہلی حالت پر 29 یا 30 دنوں کے بعد واپس آ جاتا ہے. آج آپ کو چاند جہاں بھی دکھائی دے اگلے 29 دنوں کے بعد یا 30 دنوں کے بعد چاند پھر سے وہی دکھائی دے گا جہاں آج دکھائی دے رہا ہے. مگر سورج آج جس جگہ سے طلوع ہوا ہے اور جس جگہ غروب ہوا ہے، یعنی جتنے منٹ پر آج طلوع ہوا ہے اور جتنے منٹ پر غروب ہوگا، دوبارہ اسی جگہ سے اتنے منٹ پر سورج طلوع ہونے کے لیے 365 دن چاہیے. کتنے دن چاہیے؟ دوبارہ، یعنی سورج اپنی حالت پر دوبارہ واپس آتا ہے 365 دنوں میں. اب چونکہ مہینے تو 12 ہی ہو سکتے ہیں، لہذا 12 مہینوں کو عیسوی کیلنڈر والوں نے 30-31 دنوں کے حساب سے تقسیم کر دیا. اب وہاں مہینے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. جنوری اگر 31 کا ہے تو 31 کا ہی رہے گا، ہمیشہ رہے گا. بس 4 سال میں ایک مرتبہ ایک کمی زیادتی پوری کرنے کے لیے فیبروری 29 کا ہو جاتا ہے. وہ ہر 4 سال میں، اصل میں 364 دن کے بعد کچھ گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں سال میں، اس وجہ سے 4 سال میں ایک بار لوپ ایئر ہوتا ہے جو کہ فیبروری 29 کا ہو جاتا ہے. خیر، میرا مقصد یہ حساب سمجھانا نہیں تھا. میرا مقصد صرف یہ سمجھانا تھا کہ یہ سورج والا کیلنڈر جو عیسوی ہے یہ بھی کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیلنڈر نہیں ہے.
اور یہ چاند والا کیلنڈر جو ہجری ہے یہ بھی کسی دین سے تعلق رکھنے والا کیلنڈر نہیں ہے. یاد رہے اسلام کے سارے معاملات مہینوں سے طے ہوتے ہیں، اس لیے چاند کے مہینے کا اعتبار کیا گیا ہے. ورنہ اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ ہجری اسلامی کیلنڈر ہے تو جب اسلام مکمل ہو چکا تھا تب تک ہجری کیلنڈر موجود ہی نہیں تھا. ہجری کیلنڈر تو 16 ہجری میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ بنایا گیا. لہذا یہ ہجری کیلنڈر ہے، ہمیں اس کو کسی دھرم سے اس کو کسی دھرم سے نہ جوڑیں، بس اتنا ہے. اب میں نے یہ بات آپ تک کیوں پہنچائی ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ عیسوی کیلنڈر کا جب نیا سال آتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو پوری دنیا کے لوگ ایک عقیدے کے ساتھ، باقاعدہ اسے تو میں عقیدہ ہی کہوں گا، ایک عقیدے کے ساتھ نئے سال کی پہلی گھڑی کا، نئے سال کے پہلے لمحے کا اس طرح استقبال کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی تاریخ خوشیوں میں آئے گی تو سال بھر خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی. یہ کوئی فکر اور خیال تو نہیں، یہ تو عقیدہ ہے. جبکہ کسی بھی دھرم کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر سال کی پہلی گھڑی خوشیوں میں گزرے گی تو سال بھر خوشیاں آئے گی. یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک عقیدہ بنا لیا، یہ تو لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا. اچھا، جب 31 دسمبر کی رات کو پوری دنیا میں لوگ ناچ گا رہے ہوتے ہیں، شراب کباب کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، لوگ پٹاخوں اور دھوم دھڑاکوں سے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، تو بڑے دیندار طبقے کے لوگ جو دین پسند ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، یہ تو غیروں کا نیا سال ہے، ہمارا نیا سال تو محرم میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نئے سال میں خوشیاں منائیں گے. پھر مقصد تو وہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ میں ہم خوشیاں منائیں گے تو سال بھر ہمیں خوشیاں ملیں گی. جبکہ نہ ہی عیسوی کیلنڈر کسی دھرم کا ہے، نہ ہجری کیلنڈر کسی دھرم کا ہے. یہ اسلام کے مکمل ہونے کے بعد بننے والا کیلنڈر ہے. ہمیں نہ اس کے نئے سال میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے نئے سال میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی تاریخ کو غمگین رہے گا وہ سال بھر غمگین رہے گا. لوگ باقاعدہ یہ بدعقیدگی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ صبح صبح اگر اٹھ کر کسی کو غم کی خبر مل جائے تو دن بھر غم کی خبر ملے گی. عجیب و غریب عقیدے. بھئی آپ کی صبح غمگین خبر کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے مگر دن بھر آپ کو بے شمار کامیابی کی خبریں بھی مل سکتی ہیں. آپ کو صبح صبح بڑی خوشخبری ملنے کے بعد دن بدن دن چڑھتے ہوئے سارا دن آپ کو غم کی خبریں بھی مل سکتی ہیں. یہ سب عقیدے ہمارے نہیں ہونے چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں خوشیاں عطا کرے، جب چاہے ہمیں غم میں رکھے، جس طرح چاہے وہ آزمائے، چاہے وہ پہلی تاریخ ہو چاہے وہ آخری تاریخ ہو، کبھی بھی اللہ کی جیسی مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے رکھے گا. ہاں، جب اللہ تعالیٰ خوشیاں دے گا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غم میں مبتلا کرے گا تو ہمیں صبر کے ساتھ اس غم کا سامنا کرنا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے. یہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے، مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اتنے بڑے معاشرے کا حصہ ہیں اور پورا معاشرہ نیا سال کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. تو میں آپ کے لیے ایک کرنے کا کام بنا کر لایا ہوں کہ ہم نئے سال میں کیا کر سکتے ہیں. ہم نئے سال میں کیا کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہوگا، ہمارے لیے مفید بھی ہوگا اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے. اور نئے سال میں جو کام ہمیں کرنا ہے یا ہم کر سکتے ہیں وہ ہے احتساب نفس. وہ ہے احتساب نفس، یعنی اپنے نفس کا حساب کتاب کرنا. اپنے نفس کا حساب کتاب کرنا. یاد رہے بہت کم وقت میں کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا باتیں گہری ہو سکتی ہیں اور ممکن حد تک آسان کر کے پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر توجہ درکار ہے. آپ سے گزارش ہے کہ خاص توجہ سے یہ باتیں سنیں. ہمارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے
جو شرعی اعتبار سے بھی اور سائنٹیفکلی بھی جسم کا مرکز ہے، ہم اسے ہارٹ کہتے ہیں، ہم اسے دل کہتے ہیں۔ یہ دل جو ہے سائنس کے اعتبار سے اگر دل کام کرنا بند کر دے تو انسان زندہ نہیں رہے گا، انسان ختم ہو جائے گا، کیونکہ دل ہی جسم کے تمام حصوں میں پمپ کر کے خون پہنچاتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن یا یہ پمپنگ اگر بند ہو جائے تو جسم بے جان ہو جائے گا۔ یہ سائنس کے اعتبار سے۔ شریعت کے اعتبار سے معاملہ اور سنگین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ سائنٹیفکلی تو جسم کو کام کرنے کے لیے دل کا کام کرنا ضروری ہے، مگر شرعی اعتبار سے جسم کا صحیح کام کرنے کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سائنس صرف ورکنگ پر توجہ کرتا ہے کہ اگر یہ ورکنگ ہے تو انسان کا جسم کام کرتا رہے گا، مگر شریعت کہتی ہے کہ دل کا صرف ورکنگ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ دل صحیح تو جسم کے کام صحیح، اگر دل خراب تو جسم کے کام خراب۔ اب ایک اور باریک لفظ آپ کے سامنے ہو، ہم نے علماء کی زبان سے یا دینی کتابوں میں یا اس طرح کی اور چیزوں میں ایک لفظ سنا ہوگا، لفظ نفس۔ لفظ نفس، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، احتساب نفس، یعنی نفس کا حساب و کتاب۔ یہ نفس کیا ہے؟ اگر عام طور پر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو دل کا جو سائنسی ورژن ہے وہ دل ہے، اور دل کا جو شرعی ورژن ہے وہ نفس ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی جو جسم کو زندہ رکھتا ہے وہ دل ہے، اور جو اعمال ایجاد کرتا ہے، جو اندر سے اعمال پروڈیوس کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نفس ہے۔ اگر انسان کا نفس ایمان والا ہے تو اس کے اعمال کیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اور اگر انسان کا نفس کافر ہے تو اس کے اعمال کفر والے ہوں گے۔ مطلب یہ نکلا کہ دل جو ہے گوشت کا وہ ٹکڑا ہے، مگر اس دل میں جو کانشیسنس پیدا ہوتا ہے، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نفس ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے بار بار سنا ہوگا، انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، انسان کا نفس لوامہ ہوتا ہے، اور انسان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے، ہم نے آج تک یہ سوچا ہوگا کہ برے لوگوں کا نفس امارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور درمیانی لوگوں کا نفس لوامہ ہوتا ہے، اور اچھے لوگوں کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 پڑھیں۔ قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 پڑھیں تو ایک لمبے بیک گراؤنڈ کے بعد نفس امارہ کا ذکر آتا ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک سوداگر کے ہاتھوں مصر میں لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیے جاتے ہیں، جن کے گھر انہیں غلام کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ وہاں ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر مالکن، جو گھر کی مالکن ہے، وہ غلط ارادہ کر بیٹھتی ہیں اپنے ہی نوکر سے۔ غلط ارادے کی تکمیل کی ساری کوششوں کے باوجود یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو شہر کی تمام عورتیں اس عورت کو
ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی کہ یہ کیسی عورت ہے، نوکر کے بارے میں ایسا خیال، ایسی سوچ. تو یہ عورت شہر کی تمام عورتوں کو محسوس کراتی ہے کہ جس کے بارے میں میرا خیال غلط ہوا ہے وہ کوئی عام آدمی ہے ہی نہیں. بہرحال سورہ یوسف میں وہ پوری لمبی تفصیل ہے کہ شہر کی تمام عورتوں کو دعوت پر بلا کر یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرتی ہیں. تو وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں. خیر، جب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. قید سے باہر نکلنے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ تھا آپ کا، کیوں قید میں ڈالا گیا تھا. یہ ساری بات چیت ہوتی ہے. تب جا کر وہ خاتون، میں نے یوسف علیہ السلام جو ہے اس عورت کے شوہر سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی غیر موجودگی میں نے کسی طرح کی کوئی خیانت یا کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی. اس کے باوجود وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے برائی کا حکم تو دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے ان کے جن پر ان کے رب کی رحمت ہو جائے. پسند آ رہی ہے؟ یعنی نفس جو ہے برائی کا حکم کسی کو بھی دے سکتا ہے. نفس جو ہے برائی کا حکم کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور نفس برائی کا حکم دے یہ نفس امارہ ہے. یعنی یوسف علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا نفس بھی برائی کا حکم دے رہا تھا مگر مجھ پر اللہ کی رحمت ہو گئی، میرے نفس کے حکم پر میں نے عمل نہیں کیا. تو نفس جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں 29ویں پارے کے اندر سورۃ القیامہ، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیں. پائیں گے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم. یعنی انسان کا نفس جو ہے ایک طرف برائی کا حکم دیتا ہے، جب وہ برائی کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے تو اسی کا نفس اسے ملامت بھی کرتا ہے، اسی کا نفس اسے ملامت بھی کرتا ہے. اور یہ ملامت اس کے نفس کی دوسری حالت ہے. پھر انسان کے نفس کی تیسری حالت کے بارے میں 30ویں بارے میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھیں تو آپ کو ملے گا اللہ رب العالمین نے نفس کی تیسری حالت کی تعریف کی ہے. پہلی اور دوسری حالت کی کوئی تعریف نہیں ہے، تعریف تیسری ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، قیامت کے دن اس نفس کو جو رب کی فرما برداری پر مطمئن رہا، اس نفس کو اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو میری فرما برداری پر مطمئن رہا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی اپنے رب کی طرف جا، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ تعریف ہے نفس مطمئنہ کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرا، آپ کا اور ہر کسی کا نفس ان تینوں حالتوں سے گزر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ میرا مطمئنہ اور آپ کا امارہ ہو، اور ضروری نہیں کہ آپ کا مطمئنہ اور میرا امارہ ہو. یہ ممکن ہے میرا ہی نفس کسی وقت امارہ ہوگا، کسی وقت مطمئنہ ہوگا، اور کسی وقت لوامہ ہوگا. اندازہ لگائیے. ایک آیت میں آپ کے سامنے اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا کہ انسان کا اپنا نفس ہی حالتیں بدلتا رہتا ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھیں. سورہ مائدہ کی، اور بہت غور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان آیتوں میں جو باتیں ہیں میں اس کا خلاصہ آسان کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قربانی پیش کرتے ہیں. ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا، لوگ آبادی سے باہر جا کر اپنی قربانیاں کھلے میدان پر رکھ دیتے تھے.
جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تھی. جو قربانی جل گئی وہ قبول ہو گئی اور جو نہیں جلی وہ قبول نہیں ہوئی. ورنہ آج ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. اگر آج پتہ چلتا تو نہ جانے آج بھی کتنے قتل ہوتے. خیر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی ایک کی نہیں. اب جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے سوچا کہ یہ گاؤں میں جائے گا اور جا کر سب سے کہے گا میری قبول ہوئی اور اس کی قبول نہیں ہوئی. اب اس کی ساتھ بن جائے گی اور میری مٹی پلی ہو جائے گی. سب لوگ مجھے برا سمجھیں کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی. اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اسے میں مار ڈالوں نہ رہے بانس نہ بجے بانس. اب یہ بتائیے کہ اپنے بھائی کے قتل کا خیال اسے کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ جی نفس نے. اور یہ والا کون سا نفس تھا؟ کون سا نفس تھا؟ امارہ. بات سمجھ رہے؟ آپ وہاں پڑھیں کہ باقاعدہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ اس کے نفس نے اسے قائل کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو مار ڈالے. باقاعدہ نفس کا لفظ موجود ہے وہاں کہ اس کے نفس نے اس کو قائل کیا کہ وہ اپنے بھائی کو مار ڈالے. خیر جو نیک تھا جو فرما بردار تھا اس نے کہا کہ دیکھو قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. قبول تو اللہ تعالیٰ متقین کی کرتا ہے. تو متقین ہوتے تمہاری بھی قربانی قبول ہو جاتی. خیر اگر تم مجھے مارنا بھی چاہو تو میں تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. میں تمہیں مارنے کا. خیر بھائی نے اس کو مار ڈالا. آپ پڑھیے 27 28 29 30 پڑھیے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کیا؟ مار ڈالا. اب مارنے کے فوراً بعد اس کو کیا ہوا؟ افسوس ہوا. اب یہ افسوس اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ ہاں اس کی نفس نے. بھائی قتل کا حکم بھی اس کے نفس نہیں دیا تھا اور قتل کے بعد اسے شرمندہ بھی اس کے نفس نہیں کیا. یہ کون سا نفس تھا؟ یہ لوامہ تھا. منٹوں میں نفس نے رنگ بدل دیا. جب اسے لگا کہ گاؤں جا کر میری حالت خراب ہو جائے گی اگر اس نے بتا دیا تو اس کے نفس نے کہا مار ڈالے اسے. اور جب بروا دیا اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. ہمارا نفس ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے اور جب ہم اس کی بات مان لیں اور برائی کر لیں تب ہمارا ہی نفس کہتا ہے یہ کیا کیا تم نے. تو یہ بڑی غلط فہمی ہماری ہے کہ کسی کا نفس امارہ کسی کا نفس لوامہ کسی کا مطمئنہ. جی نہیں آپ کا ہی امارہ آپ کا ہی لوامہ آپ کا ہی مطمئنہ. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کب آپ کا نفس امارہ بنا ہے تب آپ کو امارہ کا حکم نہیں ماننا ہے. وہ نفس امارہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے برائی کا تب آپ کو وہ حکم نہیں ماننا ہے. پھر آپ لوامہ سے جیت کر مطمئنہ تک پہنچ پائیں گے. ورنہ امارہ اور لوامہ میں کھیلتے رہ جائیں گے. امارہ حکم دے گا آپ اس کی بات مانیں گے. لوامہ ملامت کرے گا اور مطمئنہ کا کبھی نمبر ہی نہیں آئے. بات سمجھے؟ جب آپ لوامہ کو کام نہیں کرنے دیں گے. بھائی جب آپ برائی کریں گے تبھی لوامہ ملامت کرے گا نا. جب آپ لوامہ کو کام نہیں کرنے دیں گے تب آپ کہاں پہنچیں گے؟ مطمئنہ تک. مطمئنہ تک پہنچنا ہے تو امارہ سے چھلانگ لگانی پڑے گی. مطمئنہ میں لوامہ کام کرتا رہے گا اور مطمئنہ تک کبھی نہیں پہنچنا کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور آپ کا نفس ہی تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا رہے گا. میں آپ کو اس مفہوم کی حدیث سناتا ہوں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. ذرا توجہ سے سنیں. حنظلہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے لکھنے والوں میں سے تھے. کاتب وحی میں سے تھے. ایک دن ان کو اپنے نفس کے بارے میں کچھ احساس ہوا. یاد رہے میں نے کیا کہا کہ دل کے اندر اٹھنے والے خیالات جو ہیں وہ نفس ہیں اور دل جو کام کرتا ہے جو پمپنگ وغیرہ کرتا ہے جو گوشت کا ٹکڑا کام کرتا ہے وہ تو قلب ہے اور اس کے جذبات جو ہیں وہ نفس ہیں. خیر ایک دن ان کو اپنے نفس کے بارے میں کچھ محسوس ہوا. گھر سے نکلے پریشان سے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا حنظلہ کیا ہوا پریشان لگ رہے ہو. تو ان کا جھٹ جواب تھا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حنظلہ تو منافق ہو گیا. یاد رہے صحابہ کرام کے حساب سے منافق کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کبھی کچھ
یہ منافق. اور ان کو ایسا ہی لگا کہ میرا نفس کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. جھٹ انہوں نے کیا سمجھا کہ حنظلہ کیا ہو گیا؟ منافق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کیا بات کیسے منافق؟ بولے ایسا ہے جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں جنت جہنم کا ذکر سنتا ہوں دین کی باتیں سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور ایمان کا لیول بالکل ہائی ہوتا ہے. اور جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے گھر پہنچتا ہوں بیوی میں بچوں میں مال میں ساری چیزوں میں الجھتا ہوں تو ساری چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں سب کچھ بھول جاتا ہوں. تو بتاؤ وہاں ایمان اتنا اونچا یہاں ایمان اتنا نیچا. میں تو منافق ہو گیا کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. میں نے یہ حدیث آپ تک پہنچائی ہے اس بات کو دونوں مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور جا کر دونوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور گھر چلے جاتے تو ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا نفس ہر وقت ایک جیسا رہے یعنی میری محفل میں جو تمہارا نفس ہوتا ہے اگر ہر وقت تمہارا نفس ایسا ہی رہے تو فرشتے آسمان سے اترے اور تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم سے مسافر کریں. بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعت و ساعت یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے یہ تو ایسا بھی ہوگا یہ تو ویسا بھی ہوگا. بس میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کب آپ کا نفس کیسا ہوتا ہے. کیا مطلب نکلا کہ آپ خطبہ سنتے ہیں ایمان آپ کا بڑھ جاتا ہے گھر جاتے ہیں کاروبار میں بھی بچوں میں لگتے ہیں تو فوراً آپ کا ایمان یعنی آپ کو خطبات سنتے رہنا ہے آپ کو دروس میں حاضر ہوتے رہنا ہے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے آپ کو دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اگر آپ ایک مہینہ خطبات دروس دین کی باتیں سب کچھ سننا چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نفس برائی کی طرف زیادہ بھاگنے لگا ہے. یہی تو احتساب نفس ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یاد رہے مسلمانوں کا ہر طبقہ دنیا کے ہر علاقے میں یہ فرض خطبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہم سوچ نہیں سکتے. ورنہ نفل دروس قرآن اور حدیث کو ہم کوئی کسی قابل سمجھتے ہیں. ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے کہ وہاں درس ہوگا وہاں درس ہوگا ہم سمجھتے ہیں ہمیں تو سب پتا ہے. آپ کو سب پتا ہے تو پتا پر کسی کو بدلہ نہیں ملے گا. ایک بات زندگی بھر کے لیے کاٹ باندھ لیجیے آپ کو قیامت کے دن بدلہ آپ کے علم کا ملے گا یا عمل کا؟ جی تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے کہ ہمیں تو سب کچھ علم ہے ہمیں تو سب کچھ آپ کے علم کا آپ کو بدلہ نہیں ملنا ہے بدلہ آپ کے عمل کا ملنا ہے. اور یہ دروس آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے بلکہ یہ دروس آپ کے علم کے ساتھ آپ کے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ کو عمل پر ابھارتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور اپنے وقت میں سالوں تک اسلامی خلافت کی گورنر رہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو یہ دیوار کی طرف کروٹ بدل کر رونے لگے. ارے کسی کی زبان سے چپ ہی نہیں ہو رہا ساری کوششیں فیل ہو گئی کوئی ان کو چپ نہیں کرا پا. ان کے بیٹے آئے اور بیٹے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں دی گئی خوشخبریاں سنانے لگے کہ ابا جان آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا ایسا نہیں کہا تھا ایسا نہیں کہا تھا آپ کو اتنی خوشخبریاں سنائی ہیں پھر آپ موت کے وقت رو رہے ہیں کیا معاملہ ہے. جب زیادہ ہی ان کو بالکل آخری کر دیا گیا پلٹے کافی لوگ بیٹھے پلٹے لوگوں کی طرف اور پلٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچوں میری زندگی 3 حالتوں میں گزری ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث سے ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی میں وہ بھی انشاءاللہ دور کر دوں. انہوں نے بتایا کہ میری زندگی 3 حالتوں میں گزری ہے. پہلی حالت یہ تھی کہ میرے لیے رسول اللہ سے زیادہ برا شخص کوئی نہیں تھا. نعوذ باللہ مجھے ان سے زیادہ کسی سے دشمنی نہیں تھی. میں ہر آن اس طاق میں رہتا تھا کہ مجھے موقع مل جائے تو میں آپ کو ختم کر دوں. نعوذ باللہ اسی زہر میں اگر میری موت ہو جاتی اسی نفرت میں میری موت ہو جاتی تو میں پکا جہنمی تھا میں پکا جہنمی تھا.
پھر میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں شرط لگا کر بیعت کروں گا، ایسی نہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ بیعت کے بعد میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پچھلے دنوں ان کے نفس میں کیا کیا چلا. علیہ وسلم میں ان کا نفس آج تک کیا تھا انہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ میری ساری خطائیں معاف ہوں گی تبھی بیعت کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا تو میں نہیں معلوم اسلام لانے سے اسلام کے پہلے کے سارے گناہ ایسی چیزیں بتائیں کہ حج کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسلام بھی گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے، ہجرت بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج بھی، بشرطے کہ یہ سب خالص ہوں اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. بیعت کر لی انہوں نے. اب وہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. میرے دل میں آپ کی ایسی عزت اور عظمت بسی کہ میں پوری زندگی کبھی رسول اللہ کو آنکھ بھر کر دیکھ نہ سکتا. اگر آج کوئی مجھ سے کہے کہ رسول اللہ کیسے دکھتے تھے بتاؤ، میں بتا نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے کبھی نگاہ بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی عزت اور جلال کی وجہ سے میری نگاہ نہیں ٹکتی تھی. اگر اس حال میں میری موت ہو جاتی تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوتا. فرق دیکھ رہی؟ اگر پہلی حالت میں موت ہو جاتی تو پکا جہنمی ہوتا، یہ کہہ رہے ہو، اور دوسری حالت میں موت ہو جاتی تو امید ہے میں جنتی ہوتا. یہ نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ اپنی اچھائیوں پر تکبر نہیں کرتے. وہ یہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس حال میں مر جاتا تو پکا جنتی ہوتا، کہا نہیں، امید ہے کہ جنتی ہوتا. یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے. یاد رہے کہ نیک لوگ کتنے نیک ہو جائیں وہ اللہ کے ڈر سے بے خوف نہیں ہوتے، صرف امید رکھتے ہیں. اور یہ ان کی امید تھی کہ مجھے امید تھی کہ میں اس وقت کامیاب ہو جاتا، جنتی ہو جائے. پھر آئی میرے اوپر تیسری حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مجھ پر حکومت کی ذمہ داریاں ڈالی گئی. میں الگ الگ جگہ حکومت کا ذمہ دار بنا، کہیں گورنر، کہیں کچھ. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھائی یا نہیں نبھائی. اب موت مجھے تیسری حالت میں آ رہی. پریشان تو میں اس بات کو لے کر کہ پتہ نہیں میں نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھائی ہیں یا نہیں نبھائی، حکومتی کام میں نے ٹھیک سے کیے ہیں یا نہیں کیے. میں گورنر تھا، اپنی گورنری میں نے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا، میں اس بات سے پریشان ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جب میری موت ہو جائے تو مجھے اچھی طرح زمین میں دفن کر دینا، خوب مٹی میرے اوپر ڈال دینا، یعنی میرے قبر پر اچھے سے مٹی ڈال دینا. اس کے بعد اتنی دیر میرے لیے کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم ہو جائے. آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اونٹ ذبح کرنے اور تقسیم کرنے کے برابر قبر پر کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے رہنا چاہیے. یاد رہے یہ کوئی اسلام کا حکم یا رسول اللہ کا حکم یا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کا اپنے نفس کے حساب میں اپنے بچوں کو کی جانے والی وصیت. ایک صحابی نے اپنے نفس کا حساب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت مرتا جنتی ہوتا، اس وقت مرتا امید تھا کہ جنتی ہو جاتا، اب پتہ ہی نہیں میرا کیا ہوں. تو ایک احتساب نفس کے بارے میں انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا جب میری موت ہو جائے تو میرے دفن کے بعد اتنی دیر کھڑے رہنا. ہاں آج بھی اگر کوئی وصیت کرے تو عمل کر سکتے ہیں، مگر یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے. انہوں نے بچوں کو یہ وصیت کی تھی. بس آ گئی. تو اب اندازہ لگائیے کہ ایک ہی انسان اپنے نفس کی مختلف حالتوں پر کس درجہ احتساب کرتا ہے. ایک آیت بلکہ دو آیتیں اس بارے میں سن لیں اور یہ بات مکمل کر لیں. قرآن مجید سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اور 19 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
ہمارے نفس کا ہمیں حساب لیتے رہنا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس سوچ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. یعنی آپ کا نفس کیا پروڈیوس کر رہا ہے, کیا ایجاد کر رہا ہے, آپ کے نفس سے کیا اعمال ایجاد ہو رہے ہیں, اس کا حساب کتاب کرتے رہنا, غور و فکر کرتے رہنا. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ سے ڈرتے رہو. اچھی طرح یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. تمہارے نفس جو بھی اعمال باہر نکال رہے ہیں ان میں سے کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور ان لوگوں کی طرح ہرگز مت بن جاؤ جو لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے. فانساهم انفسهم, تو وہ اللہ کو نہیں بھلا بیٹھے بلکہ وہ خود اپنے نفس کو بھلا بیٹھے. جو لوگ بھی اپنے نفس کو بھولے ہوئے اور نفس کا حساب نہیں لے رہے وہ اللہ کو بھول گئے. فانساهم انفسهم, تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. اولئک هم الفاسقون, یہ فاسقون ہیں, یہ نافرمان لوگ ہیں, یہ فرمانبردار لوگ نہیں. پتہ چلا کہ نفس کا حساب کرتے رہنا ہے. اس کے بعد سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 پر, سورۃ النازعات کی تیسرے بارے میں دوسری سورۃ النازعات ہے, اس کی آیت نمبر 40 پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. 40 اور 41 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا رہا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے. نفس کو برائیوں سے روکتے رہنا ہوگا. نفس ہمیں برائیوں کا حکم دیتا رہے گا اور ہمیں نفس کو برائیوں سے روکتے رہنا ہوگا, تبھی نفس مطمئنہ حاصل ہوگا. آپ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7, 8, 9, 10 پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس اور اسے اسٹیبل کرنے والے کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اسی نفس کے اندر اللہ نے گناہ بھی ڈالے ہیں اور تقویٰ بھی ڈالے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور بھی, گناہ بھی اسی نفس کے اندر موجود ہے اور تقویٰ بھی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, جس نے اس نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور جو اس نفس میں پیدا ہونے والے گناہوں میں ڈوب گیا وہ برباد ہو گیا. یعنی یہ نفس امارہ بھی ہے, یہ نفس لوامہ بھی ہے, یہ نفس مطمئنہ بھی ہے. اور سال ختم ہو رہا ہے تو سال بھر کا حساب لگا لیجیے. عمرو بن عاص نے پوری زندگی کا حساب لگا لیا نا, آپ کم سے کم سال کا حساب لگائیے, سال بھر کا حساب لگائیے کہ اس سال آپ کا نفس امارہ رہا, لوامہ رہا, مطمئنہ رہا, کتنا رہا, کب کب رہا اور کہاں کہاں سدھار کی ضرورت ہے. یاد رہے یہ سال میں ایک بار حساب کرنے سے کافی نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عادت ڈال لیں. ہر دن رات کو بستر پر جائیں تو دن بھر کا نفس کا حساب کر لیں کہ آج میرے نفس نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا. ہفتے میں ایک بار حساب کر لیں, مہینے میں ایک بار حساب کر لیں, سال میں ایک بار حساب کر لیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, جب تمہارا حساب ہوگا وہ تو ہوگا, پہلے ہی اپنا حساب کر لیا کرو, وہاں کا حساب آسان ہو جائے. اپنا حساب یہی کرتے رہو گے تو وہاں کا حساب آسان ہو جائے گا. تو احتساب نفس ہر بدلنے والی گھڑی کی ذمہ داری ہے. دن بدلے نفس کا حساب لیجیے, ہفتہ بدلے نفس کا حساب لیجیے, مہینہ بدلے نفس کا حساب لیجیے, سال بدلے نفس کا حساب لیجیے. احتساب نفس والا کبھی ناکام انشاءاللہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے برائی کے حکموں سے لڑنے کی اور اسے ہرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ کا حصول عطا فرمائے. سماج اور معاشرے میں جو بیمار ہیں کچھ انتہائی خصوصی گزارشات آئی ہیں. کسی کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, کوئی لمبے عرصے سے بیمار ہے, کسی کو اور قسم کی دشواری ہے. ایک صاحب شادی کے بہت کم دنوں کے بعد ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے, انہیں بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا. کئی گزارشات آئی ہیں. جو بھی گزارشات آئی ہیں ان کے لیے بھی باقی تمام معاشرے کے مریض اور بیماروں کے لیے
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کا قیام فرمائے. جو لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں